बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 2 नवंबर है साल 2021। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के माबैन तयशुदा मुआहदे पर तेजी के साथ अमल दरामद हो रहा है और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक ने एक बड़ी खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे कुछ सहाफ़ी और नून लीग इस वक्त तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। पूरी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। 4 गद्दार हमारे इदारों ने अपने अंजाम को पहुंचाए हैं, ये एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है। और वजीर आजम ने कोर कमेटी के इजलास के अंदर पीटीआई के आम रहनुमाओं की क्लास क्यों ली है, इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमने कई मौकों पर ऐसे देखा है कि पीटीआई के अंदर चूंकि मुख्तलिफ ज़ेन के लोग हैं, और ऐसे लगता है कि वजीर आजम जो है उसकी बात को वो वजन नहीं दिया जाता जो बाकी पार्टीज के अंदर नवाज शरीफ हूँ, मरियम नवाज हूँ, या दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हूँ, उनका एक पार्टी के अंदर कंट्रोल नजर आता है। अगरचे उनकी दो ग्रुपों के अंदर जो ओवरऑल एक तकसीम है वो वादे दिखाई देती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसा नजर नहीं आता कि बिलावल और उनके खिलाफ कोई गुफ्तगू कर दे। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि पीटीआई के अंदर एक तो बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है, और इसके साथ ही जो वजीर आजम का विजन होता है, फिक्र होती है, जो लेटर एंड स्पिरिट वो चीज को आगे जो है वो फैलाना चाहते हैं, वो चीज उस तरीके से नहीं जाती। और ऐसे तासर दिया जाता है कि कुछ लोग उनकी काबीना के अंदर उनसे बड़े सियाने हैं, और ये वजीर आजम को कई मरतबा बताई गई है बात, और उन्होंने इस हवाले से अभी हालिया जो बहरान पैदा हुआ तहरीक लब्बैक की वजह से, इस पर भी हमने देखा वफाकी वज़रा की राय मुख्तलिफ थी। कोई एक तरफ दिखाई दिया, कोई दूसरी तरफ दिखाई दिया, और कुछ मीडिया के ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो ज्यादा इसको जो है वो तेल छिड़कने की कोशिश करते हैं ताकि आग के अंदर इजाफा हो, और उन्होंने फवाद चौधरी और दूसरे को अप्रिशिएट कर दिया और किसी और के बारे में मनफी राय दे दी। तो इस तरह आपस के अंदर ओवरऑल एक तकसीम वादे दिखाई देती है। इस पर गुज़श्ता रोज जो वजीर आजम है, उन्होंने जराये के मुताबिक जो कोर कमेटी का इजलास है उसके अंदर कुछ वफाकी वज़रा और सीनियर अराकीन को एक जनरल उन्होंने बात की, और उन्होंने समझाया है कि क्या वजह है कि आप मुख्तलिफ मौके पर जो है वो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और उस तरीके से पार्टी का जो मौकफ होता है उसका दिफा नहीं करते, और कुछ लोगों को आप तनहा छोड़ देते हैं। जैसे अभी जो है फवाद चौधरी और इनको एक नोटिस भेजा गया आदम सवाती को, लेकिन उनकी हमायत के अंदर कोई एक वजीर भी सामने नहीं आया, हालांकि एक हमारा ये प्रिंसिपल स्टांस था। दूसरी तरफ जो है तहरीक लब्बैक का मामला हो या कोई भी, वो उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह एम के 18 अरकान असम्बली हुआ करते थे जब मेरे पास एक सीट होती थी, तो उस वक्त वो वादे तौर पर इस तरीके से उठते थे, बैठते थे, और नजर आता था असेंबली के अंदर एक दूसरे के साथ वो खड़े होते थे। ये मिसाल उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे लगता है कि एक के साथ दूसरे का जैसे कोई ताल्लुक नहीं है, और इस मामले को देखना चाहिए। और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने एक तो गुज़श्ता रोज अपने जो पीटीआई की कोर कमेटी है उसके अंदर जो है वो गुफ्तगू की, उनको एतमाद में लिया ये जो मुआहदा हुआ है, और इसके साथ ही आज जो है वो इत्तेहादी जमातें काफ लीग, जीडी और दीगर जमातें जो है उनको आज बुला लिया गया इजलास, उसके अंदर उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। अब एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है, और जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आई है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजी के साथ हमारे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन हैं वो जारी हैं। सीटीडी हो, आईएसआई हो, आईबी हो, ये सारे जो इदारे हैं पुलिस और रेंजर के साथ मिलकर ये दहशतगर्दों के सफाए पर लगे हुए हैं। आए रोज हम देखते हैं कहीं से 5, कहीं से 4, कहीं से 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता है, या फिर अगर मुकाबला होता है तो उनको उड़ा दिया जाता है। ये एक ऐसी बात है कि पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर चूंकि उनको पनाह मिलती थी, और वो पाकिस्तान के अंदर खुलेआम एक प्लानिंग और मनसूबाबंदी के साथ रा और एनडीएस के इत्तेहाद के साथ वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सर अंजाम दे रहे थे। तो अब जो उनके बकाया जात जो वो यहाँ पर मौजूद थे, यानी उनकी बाकियात, उनका सफाया जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। और ये मैं समझता हूं कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और सीटीडी खास तौर पर ये ऑपरेशन कर रही है। और अब जो हंगू के अंदर भी जो है एक इलाका है टल, वहां पर सीटीडी कोहाट ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, और फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द जो है उनको उड़ा दिया गया। और सीटीडी हुकाम ने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक टीटीपी से बताया जा रहा है। अब ये पूरी जो डिटेल्स इसलिए ये जरूरी होता है कि रोज ये ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जो गद्दार होते हैं इस वतन के उनको सफाया किया जा रहा है, और इस तरीके से एक जबरदस्त जो दहशतगर्दों के खिलाफ कैंपेन है, कोशिश है, वो हमारे इदारों की जारी है। तो हम अपने बहादुर इन जवानों को सलाम पेश करते हैं जो वतन की मट्टी का चप्पे चप्पे का दिफा रोज कर रहे होते हैं और जाने निछावर कर रहे होते हैं।
اس ملک اور قوم کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں تحریک لبیک کے اس معاملے پر۔ ہم نے دیکھا ایک جو ہے وہ معاہدہ ہوا، اور میں آپ کو علم ہے کہ ٹی ایل پی کا نقاد ہوں، اور ان کی جو پالیسیز ہے اور جس طریقے سے ہر معاملے پر روز روز دھرنا اور مظاہرہ، یہ چیزیں ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن جو چیز جینوئن ہوتی ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت جو ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک تو حکومت اور تحریک لبیک کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدہ اگرچہ ابھی تک خفیہ ہے، لیکن ایک 13 نکاتی جس طرح ذرائع کے حوالے سے سامنے آیا، اور کچھ نکات پر تیزی کے ساتھ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا گزشتہ شب لاہور کے اندر اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے مطابق رات کو تقریباً 807 افراد تحریک لبیک کے مختلف تقریباً 15 اضلاع سے ان کو رہا کیا گیا ہے، اور یہ کوئی دہشت گردی کے سنگین وارداتوں میں ملوث لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جب حکومت کو پتہ چلا اداروں کو کہ تحریک لبیک ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو نقص امن کے پیش نظر ان کو 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ مزید لسٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، وہ بھی کچھ آج جو ہے وہ مزید لوگوں کی رہائی ہوگی، لیکن جن پر دہشت گردی کے الزامات ہیں، جن پر حملہ آور ہونے کے الزامات ہیں، ثبوت ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور وہ لیگل پروسیس کے ذریعے اپنی جنگ لڑیں گے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے جو پولیس کے افواہ نوجوان ہیں جنہوں نے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے، یقینی طور پر اس کا جواب لے گی۔ اب یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے پیش نظر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اب اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے میرا منصور کہتا ہے کہ اب ڈٹ کے کھڑا ہے میرا کپتان، یعنی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی ایک اپنی رائے ہے، ہم اکثر یہ بات کرتے رہے ہیں، کسی کی رائے یہ ہے کہ ان کو کچل دینا چاہیے تھا۔ بے شک 1000 لاشیں آپ بچھا دیں اس ملک کے اندر تو پتہ نہیں پھر یہاں پر امن ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو اس طریقے سے کچلتے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس نفرت کا فائدہ اٹھاتی ہیں غیر ملکی ایجنسیز، اور ہم نے بہت ساری کالعدم جماعتوں کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو باقاعدہ اس نفرت کا شکار ہونے کے بعد پھر وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے، اور پھر پاکستان کا بڑا نقصان ہوا۔ تو ایک اداروں نے مل کر سوچ کر اس پورے معاملے کو بہترین طریقے سے میرا خیال ہے ہینڈل کیا ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے یہاں پر کہ یہ کریڈٹ فوجی لیڈرشپ کا ہے یا سیاسی لیڈرشپ کا ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی تحریک لبیک نے جو ہے وہ بجائی ہے، اس سے اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صحافی ہیں وہ بھی اس کا وہ الارم بجا رہے ہیں، اور جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے یہ بھی بڑی پریشان ہے، اور پیپلز پارٹی سے زیادہ نون لیگ پریشان دکھائی دیتی ہے۔ وہ معاملہ اصل میں کیا ہے؟ تحریک لبیک کے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا، اور یہ میں شاید 1-2 ویڈیوز پہلے بھی بتا چکا ہوں اس پر۔ ایک تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ روز روز کا جو معاملہ ہے یہ آپ کا برداشت نہیں کیا جائے گا، آپ کو کچل دیا جائے گا، جو ریاست کر سکتی ہے۔ آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو ریاست کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو یہ ٹکراؤ نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ حکومت کا نہ کسی ادارے کی یہ خواہش ہے کہ کوئی یہاں پر لاشیں گریں، لیکن جب آپ اس سٹیپ کو آگے کراس کریں گے تو یقینی طور پر یہ ریڈ لائن کراس کرنا ہوگا اور ایک بڑا ٹکراؤ ہوگا۔ تو اس کے اندر مفتی منیب الرحمان اور دیگر جو علماء کرام ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ایکٹیو ہوئے، اور یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی، اور پھر حکومتی عہدیداروں سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ بات ان کو سمجھائی گئی کہ ہاں ایک چیز ہے، آپ کو اس بات پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو ایک مذہبی دہشت گرد کے طور پر اپنے جماعت کا تعارف کروا رہے ہیں، بین الاقوامی پابندیاں لگیں گی، بالآخر آپ پر مقدمات ہوں گے، ساری عمر جیل میں نکالیں گے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے اتنی بڑی سیاسی جماعت ہونے کا ثبوت دیا، اتنا ووٹ بینک لیا، تو آپ قومی دھارے کی سیاست کے اندر آئیے، آپ سیاسی جو معاملات ہیں ان کو سیاسی انداز کے اندر لے کر آئیں، اور اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ جو علماء ہیں انہوں نے ان کو سمجھایا، اور یہ بات جو ہے وہ تحریک لبیک کی قیادت کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نے دین کو تخت پر لانا ہے۔ مولانا خادم رضوی صاحب جو ہے وہ بھی یہ بات کرتے، اور اب بھی ان کا یہی نعرہ تھا۔ تو اب دین کو تخت پہ لانے کے لیے یہاں تو جمہوری پارلیمانی نظام ہے، اس کے ذریعے آپ نے ایم این اے ایم پی اپنے بنانے ہیں، تو آپ نے اسمبلی میں پہنچنا ہے اور یہاں پر آپ نے بات کرنی ہے۔ تو یہ ان کو سمجھایا گیا ہے، اور یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب ہم نے اپنا ووٹ بینک محفوظ کرنا ہے، اور ہم نے اگر دین کو تخت پر لانا ہے جو ان کے بقول یعنی جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو اسمبلیوں میں آنا پڑے گا، اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو جو ہے محفوظ کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جناب ہم دین کے دعوے دار ہیں،
ہم اس طرح چاہتے ہیں تو ہمیں آپ ووٹ دیجیے، ہمارے ہاتھ مضبوط کیجیے، زیادہ ہمارے ایم ایل ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر اسمبلیوں کے اندر پہنچے تاکہ ہم جو نظام ہے اس کو تبدیل کر سکیں۔ اب اس معاملے کے اندر جب یہ اتفاق رائے ہوا اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اب آپ کو ایک سیاسی جماعت کے روپ میں یہ تحریک نظر آئے گی، اور یہ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ روز روز یہ اس طرح کے مارچ وغیرہ نہیں ہوں گے، اب ہم روش بدلنے جا رہے ہیں۔ تو اگرچہ ابھی کارکنان تو تنقید ہی کرتے ہیں، مجھے بھی کئی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کو نون لیگ کے صحافی اور نون لیگ اس بات پہ بڑی پریشان ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے تو آپ کسی کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یقینی طور پر جب پولیس کی طرف سے چیلنج ہوتی ہے اور دوسری طرف سے بھی رد عمل ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی دونوں طرف سے جانے گئی ہیں، اور یہ یقینی طور پر کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اب تحریک لبیک کا ایک سیاسی جماعت کے طور پر اپنے آپ وجود کو برقرار رکھنا، اب کتنا ووٹ بینک، پہلے چونکہ وہ بہت زیادہ جوشیلا کام کر رہے تھے، وہ اور پوزیشن ہے، کیا اب ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ موجود رہتا ہے، کم رہتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اس کے اندر اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے جو صحافی حضرات ہیں کہ یہ زیادہ کس کو متاثر کریں گے، یعنی پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو یا نون لیگ کے ووٹ بینک کو یہ متاثر کرے گی ٹی ایل پی۔ تو یہ اصل میں اب یہ کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب ایک نئی جماعت باقاعدہ کھڑی کر دی ہے اور اب یہ جو ہے نقصان پہنچائے گی اور ڈینٹ ڈالے گی، چونکہ تیسری بڑی جماعت ہے پنجاب کے اندر، تو پنجاب کے اندر اگر وہ 10 12 15 20 اگر سیٹیں نکال جاتی ہے تو پھر کل کو بڑا فرق بنے گا اور اسمبلی کے اندر بھی اس کی نمائندگی پہنچے گی۔ تو اب اصل میں جو بڑا پریشانی ہے وہ شروع ہوئی ہے نون لیگ اور ان کے صحافیوں کے اندر، اور سندھ کے اندر بھی بتا رہے ہیں جو ہے مختلف صحافی، وہاں پر بھی ایک مذہبی طبقہ مختلف حلقوں کے اندر موجود ہے، تو وہاں پر بھی فرق پڑے گا۔ پہلے بھی ان کے ایم پی ایس دو میرا خیال ہے سندھ کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ اصل اب وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو بجی ہے۔ باقی یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خادم رضوی کی یہ جو تحریک لبیک ہے یہ کوئی آئی ایس آئی نے بنائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اور میں خادم رضوی صاحب اور ان علماء کا بڑا پرانا جاننے والا ہوں، اور میں ان پروگرامز کے اندر آج سے 10 15 سال بھی پہلے جاتا رہا ہوں۔ تو میں کسی اگلی ویڈیو کے اندر اصل اس کے پورے جو ہسٹری ہے تحریک لبیک پاکستان کی وہ آپ کے سامنے تفصیلاً رکھوں گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔